السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کی بارگاہ میں بریلی کے امام یوں عرض پرداز ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، زمین خان آسمان خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے، یا رسول اللہ تیرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے اسی پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے زندگی بخشی اور ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد بھی رب تبارک و تعالی نے ہم پر ایسا احسان فرمایا کہ پوری دنیا سے الگ تھلگ
اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اب آج پوری دنیا میں اب تو تقریباً کرسچن لوگ کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے زیادہ پاپولیشن ہماری ہے، سب سے زیادہ پبلک ہماری ہے، لیکن تقریباً ہم جو بنام مسلمان ہے وہ بھی دوسرے نمبر پر تھی، یا تو یہ برابر ہو گئی یا آگے نکل گئی۔ آپ سوچیں اتنے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بے شمار دعویٰ کرنے والوں سے الگ کر دیا، بلکہ ہمیں باقی رکھا، انہیں الگ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا، رسول پاک کے غلاموں کا غلام بنایا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو ہمارے پاس غلامی کا جو ہمارے پاس غلامی کی دولت ہے وہ ہمیں برقرار رکھنی ہے، وہ ہمیں بچا کر رکھنی ہے، اور اسی دولت کے ساتھ دنیا سے جانا یہ ہما شما کی کامیابی ہے۔ چاہے بنگلہ گاڑی ہو جائے، چاہے دھن دولت ہو جائے، چاہے روپیہ پیسہ ہو جائے، یہ کچھ ساتھ نہیں جائے گا۔ ساتھ میں اگر محبت رسول آپ کے دلوں میں ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے جنازے کے حال سے آواز آئے گی، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج فتنوں کا دور ہے اور ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، پہاڑ پر تشریف فرما ہے، فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بہتر دیکھنے والے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، میں تمہارے گھروں پر فتنوں کی بارش ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ ذرا سوچیں، آسمان سے پانی ٹپکنے والی بارش نہیں، بلکہ آسمان سے پانی ٹپکنے والی بارش کی طرح فتنوں کی بارش رسول پاک نے اپنی ظاہری حیات میں فرما دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ فتنوں کی بارش کیسی ہو رہی تھی۔ رسول پاک نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ فتنے میں تمہارے گھروں پر اور گھروں کے ارد گرد برستے دیکھ رہا ہوں۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ نے یہ فرما دیا، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، اب نہ جانے کیسے کیسے فتنے آ گئے۔ اب فتنے جو ہے صرف گھروں پر نہیں بلکہ گھروں کے دروازوں کو توڑ کر کے اندر تک وہ فتنے آ گئے ہیں۔ تمہاری رہائش اور آرام کے وہ بستروں تک اس فتنوں نے اپنا پیر بسا لیا ہے اور اپنے آپ کو اندر تک لے آئے ہیں۔ جانتے ہیں وہ فتنے کیسے آ رہے ہیں؟ چاروں طرف فتنہ اٹھا جا رہا ہے، لیکن ہمارا حال ایسا ہوا چلا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے ہوش کے ناخون کے ہوش نہیں سنبھال پاتے، ہم لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ آج دنیا کی سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ، آج ہم اس کی رنگین فضاؤں کے ساتھ ساتھ، آج اس کی رمق اور اس کی چمک کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ذہن کو چھوڑ آئے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہم بھی چل رہے ہیں، اور علماء پر یہاں تک طنز ہونے لگا کہ آپ لوگ یہ سب کس میں پڑے ہیں؟ دیکھو دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ ارے میاں، دنیا چاہے کتنی ترقی کر لے لیکن ترقی اسی کو مانی جائے گی جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی ہے، جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی محبت باقی ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کے گھروں تک کیسے گھسائی جا رہی ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے گھسایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا
ایک ایسا فتنہ وبا کر رہا ہے کہ آپ ذرا سوچیں، کسی کو معلوم ہے کہ اس پر آ کے بولنے والا وہ رافضی ہے کہ سنی ہے؟ کیا معلوم ہے وہ دیوبندی ہے کہ سنی ہے؟ کیا معلوم ہے کہ وہابی ہے کہ سنی ہے؟ کیا معلوم ہے نیچری ہے کہ سنی ہے؟ کیا معلوم ہے سلفی ہے کہ سنی ہے؟ کیا معلوم ہے کہ اسماعیلی ہے یا سنی ہے؟ کیا معلوم ہے وہ غیر مقلد ہے یا اپنا ہے؟ ہم نے یہ امتیاز بھلا دیا ہے۔ شیعوں کی تعداد اور ان کے اندر جو شیعے ہیں، ان کی جو شاخیں ہیں، وہ ایک دو نہیں ہیں۔ آج کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نے ایک دو شیعہ کو سمجھ لیا؟ ارے تقریباً شیعوں میں 22 فرقے ہو گئے ہیں۔ یہ سب جو ہے اہل سنت والجماعت کی عظیم دولت کو چھیننا چاہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بے روپیوں کو بیٹھا دیا۔ کسی دن اس کی تعریف کیے تو ہمارا جوان بیگانہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کی تعریف کر دیے، کبھی اس کی تعریف کر دیے۔ ایک صاحب آ کے کہنے لگے، ماننا پڑے گا، ایک وہابی وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے حضرت، اس نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کی اور اس نے اعلیٰ حضرت کو مان لیا۔ میں نے کہا، ارے میاں یہ اس کا دھوکہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف اس لیے کر رہا ہے کہ تیرے دل میں اپنی جگہ بنا سکے، تیرے دل میں اپنا تسلط پیدا کر سکے، تیرے دل میں حاوی ہو سکے، اور پھر تھوڑے دن کے بعد ایسی بکواس کرے۔ کیونکہ جب تو سوشل میڈیا کھولے گا تو تیرا ذہن جائے گا، لاؤ آج اس دیوبندی نے کہا ہے، لاؤ آج اس وہابی نے کیا کہا ہے، آج سن رہا ہے، کل سن رہا ہے، پرسوں سن رہا ہے، کوئی ایسی بات وہ بولتا ہے جو کفریہ ہوتی ہے، نہ تجھے پتا ہے نہ تیرے دکھانے والے کو پتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ تیرے ہاتھ سے ایمان کب کا چلا گیا اور تجھے پتا بھی نہ چلا۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، رسول پاک نے فرمایا، مسلمان رات مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح مسلمان ہوگا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اس کو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ اب کس راتوں کا انتظار کر رہے ہیں، اب کس دنوں کا انتظار ہو رہا ہے؟ یہ حالات ہو گئے ایسے۔ اور جب اپنے بھولے بھالے بھائی جانوں، اپنے بھولے بھالے جوانوں کو سمجھایا جائے تو طنز کرتے ہیں، یہ مولانا پچھلے والی بات لے آتے ہیں، یہ مولانا سختی والی بات لے آتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے میں ان وہابیات دیابنا کو دعوت و فکر دینا چاہوں گا جنہوں نے عقیدہ دیکھا بھی نہیں۔ جانتے ہیں ان وہابیات دیابنا نے کیا عقیدہ کیا؟ آپ دیکھیں، اس رشید احمد گنگوہی کی تعریف میں محمود حسن لکھتا ہے، ہم کو تو مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو حالات ایسے پیدا ہونے لگے کہ بھائی دیوبندی والی تقریر نہیں کریے، وہابی والی تقریر نہیں کریے۔ ارے میاں، اگر یہ حالات پیدا ہوتے رہے، بلکہ دیکھ لیجئے جہاں پر بھی رد بند کر دیا گیا ہے یا رد بند کروا دیا گیا ہے، وہاں پر صلح کلیت عام ہو رہی ہے۔ یہ وہابیت سے بڑا فتنہ ہے، اور صلح کلیت ایسی عام ہو رہی ہے، کل کو یہ نسلیں لوگوں کے دروازے پر اپنا کشکول لے کر کہے گی، وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے یہ تو بتاؤ، دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ تب کیا ہوگا؟ ان نسلوں کی طرف کبھی سوچا تم نے کہ آنے والی نسلوں کو کہیں وہ اپنے شکنجے میں نہ لے لے؟ ان وہابیہ دیابنا نے جب اپنے ملا کی بات آئی تو ان کو بالکل آسمانوں پر چڑھا دیا، ایسی تعریف کی۔ لیکن جب غوث اعظم کی تعریف کی بات آ جائے، غریب نواز کی تعریف کی بات آ جائے، صابر کلیری کی تعریف کی بات آ جائے، مخدوم سمنا کی تعریف کی بات آ جائے، اولیاء کرام کی بات آئے تو کہے یہ شرک ہے، یہ تمہیں نہیں مانگنا چاہیے۔ انہی وہابیوں کی کتاب میں لکھا، اور یہ رشید احمد گنگوہی کا بھی حال یہ ہے، بلکہ اس کا عقیدہ کتنا گھنونا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کوئی رسول کے برابر ہو سکتا ہے، تو کہا ہاں، بسا اوقات اگر اپنی عبادت و ریاضت امتی اگر زیادہ کرے تو نبی کے برابر ہو سکتا ہے، بسا اوقات ان سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ اب کہاں سو رہے ہو سنیوں؟ ذرا جاگو،
اور ان کے عقیدے پڑھو اور دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے گناؤں نے عقیدے. اگر اپنے باپ کو کوئی گالی دے دے, اپنے بھائی کی طرف کوئی ناپاک انگلی اٹھا لے, تو ہم سینہ تان کے بیچ میں آتے ہیں, بیچ سڑک میں اس کا سر قلم کرنے کی بات کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس نبی کے صدقے میں زندگی ملی, جس رسول پاک کے قدم ناز کے صدقے میں انسان کو انسانیت ملی ہے, آج انسان کی انسانیت کہاں چلی گئی؟ لوگ کہتے ہیں اخلاق کی بات کرنی چاہیے, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنی چاہیے. ذرا سوچیں, آپ اخلاق کی بات کر رہے ہیں, بلکہ یہی اخلاق عظیمہ ہے, یہی اخلاق حسنہ ہے کہ جو رسول کا غدار ہو اس سے ہمیں دور رہنا ہے. یہی تو سب سے بڑا اخلاق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی قریہ قریہ. کون سی دھن میں ہم جی رہے ہیں؟ کس دھن میں ہے؟ کون سے اخلاق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ اخلاق کہ اس کے ساتھ میٹھی میٹھی بات کر لیں گے. ارے میاں, رسول پاک نے, اور اس رسول پاک کو تو خلق عظیم فرمایا گیا. کیا رسول پاک سے زیادہ سمجھدار ہو؟ رسول پاک نے مسجد نبوی سے ایک ایک منافق کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. چل نکل, انت منافق, فلا بن فلا, انت منافق, اخرج, نکل. رسول پاک نے نکال دیا. اور ہمارے لوگ اخلاق دکھانے کی بات کر رہے ہیں. جاگ جاؤ, ورنہ حالات ایسے ہیں. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق بریلی کی دھرتی سے ہمیں بیدار کرتے ہیں. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اور یہ سونے سے مراد آپ کو سلیپ کرنا نہیں ہے, سونا نہیں ہے, بلکہ سونے سے مراد تمہارے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرے. جب اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالی وہ قدرت عطا فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کو وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے, بلکہ حدیث قدسی میں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ قال لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. یہ حدیث قدسی ہے, بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے اور عبادت و ریاضت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اب آپ ذرا سوچئے, جب رب تبارک و تعالی کسی کو اپنا محبوب بنا لے, پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن جسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہو جایا کرتا ہے. جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے بندے کو تو فرماتا ہے, فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. رب فرماتا ہے جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. رب فرما رہا ہے اللہ اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ابھی رب تبارک و تعالی معاذ اللہ رب العالمین کبھی کان بن گیا کبھی ہاتھ نہیں. اس حدیث قدسی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, اس لیے کہ رب تبارک و تعالی مکان و مکانیات سے پاک ہے, جسمان و جسمانیات سے پاک ہے. اس حدیث کا مطلب کبھی کان بن جاتا ہوں, کبھی آنکھ بن جاتا ہوں, کبھی ہاتھ بن جاتا ہوں, کبھی پیر بن جاتا ہوں. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان میں وہ قوت عطا فرماتا ہوں, اس کے ہاتھوں میں وہ قوت عطا فرماتا ہوں, وہ آنکھوں میں قوت عطا فرماتا ہوں کہ وہ میرا بندہ بغداد معلیٰ میں رہے, ڈوبتی کشتی بحر قاہرہ میں ہو اسے نکال دے, اور میرا بندہ اجمیر معلیٰ میں ہو اسے ایسی آنکھ عطا فرماتا ہوں کہ موڑاسا کی سرزمین پر اگر دیوانہ غریب نواز کو پکارے غریب نواز وہیں سے مدد فرمائے. ایسا محبوب بنا لیتا ہے.
جب ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم بغداد معلی سے اپنے دستے پاک کو اپنی چادر اپنے جبے پاک میں ڈالا, بحر قاہرہ میں نکلا اور ڈوبتی کشتی کو ایک تھپیڑا مارا, اسے کنارے پر لگا دیا. جب ہم ایسی بات سناتے تو یہ وہابیہ دیاب نہ کہتے ارے ہٹ ایسا تو کی بات ہوتی ہوگی. اگر آپ لوگوں کے یہاں ظاہر ہو کر یہ نہیں بولتے, راویڑ کی سرزمین پر, یہ مہاراشٹرا میں راویڑ میں ایک اہل حدیث نے ایسی خباثت کی تھی, سرکار غوث پاک کی شان میں گستاخیاں کی. ارے وہ لوگ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیے تو پھر ان کے لیے کیا بچ گیا؟ وہ کسی کی بھی گستاخی کر سکتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ کچھ شہروں میں انہوں نے یہ پرچے بھی بانٹے, یا غوث اعظم نہیں بولنا چاہیے, یا غریب نواز نہیں پکارنا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائے کہ ان کی خباثت کتنی بھری ہوئی ہے. ان کے عقیدے ابھی بھی وہی ہے. رشید احمد گنگوہی خود لکھتا ہے, کہتا ہے کہ نبی کے بارے میں علم غیب ماننا یہ شرک جلی ہے. اب آپ بتاؤ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا ہمارا عقیدہ یہی ہے. میرا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, اب آپ رشید احمد گنگوہی کے فتوے کے اعتبار سے آپ کیا سنی بچے, بلکہ آپ مسلمان نہیں بچے, آپ پر شرک کا فتویٰ آ گیا. اب آپ سوچئے جو تمہیں مشرک کہہ رہا ہو, اب ہم اس کے ساتھ تعلق بنائے, اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. یہ عقیدہ سراسر قرآن کے خلاف ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں. جب رب تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محبوب ہم تم پر وحی کرتے ہیں, پھر رب فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین, وہ غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتے ہیں. اب آپ ذرا بتاؤ غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتے ہیں تو ان وہابیہ دیاب نہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہوا کی ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتا ہے تو کس کو بتاتا ہے؟ کیا تمہارے یہاں کسی کو بتاتا ہے؟ نہیں, بلکہ اپنے محبوب کو بتاتا ہے, اپنے محبوب کو بتاتا ہے. اور اتنا بتاتا ہے, اتنا بتاتا ہے. بخاری شریف میں اٹھا کے دیکھیں حضرت عمران بن حسین کی حدیث پاک دیکھیے. کل کو یہ بات اٹھے گی کہ ایک مولوی آیا تھا, رات میں جھگڑالو تقریر کر کے چلا گیا, لوگوں کو لڑانے کی بات کیا. لیکن یاد رکھو یہاں قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے. کسی ماں نے اپنے لال کو پیدا کیا ہے تو حوالہ غلط کر کے بتا دے, حوالہ غلط کر کے بتا دے. اور تمہاری بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے. کس کو مانو گے آپ؟ قرآن و حدیث کی مانو گے یا یہ کٹ ملے جو 1857 کے بعد انگریزوں نے جس کو چند سکوں کی کھنکھناہٹ سے پیدا کیا ہے اس کی مانو گے؟ بتاؤ, پوچھو ان کو کہ آپ 1857 سے پیچھے جاتے تو نہ تمہاری ہسٹری ملتی ہے, نہ تمہارا نام و نشان ملتا ہے. ہاں بس یہی تھا عبدالوہاب نجدی کا کچھ نام مل جاتا ہے, لیکن یہ لوگ اسی کے چیلے چپاٹے ہیں اور یہ اس طریقے سے تمہارا ہمارا ایمان سلب کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے اب آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بھی تو ایک قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی تو حدیث کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی تو ایک اللہ کی بات کرتے ہیں, یہی تو خانہ کعبہ کا طواف یہ بھی تو کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ یہ بھی تو پڑھتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا کہ حدیث پاک ہے, حدیث پاک میں رسول پاک نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقة كلهم في النار الا واحدہ. رسول پاک نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, سب کہ سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ, ایک ہی جنت میں جائے گا. اب آپ بتاؤ سورج اپنی سمت بدل سکتا ہے, چاند اپنی چاندنی کو سمیٹ سکتا ہے, دریا کی طغیانیاں تھم سکتی ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. اس لیے میرا امام عرض پرداز ہے, وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول پاک نے فرما دیا. اب ملا کی
گولیاں ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن رسول پاک کا فرمان نہیں بدل سکتا. اب آپ بتائیے کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا اس کو بھی چھوڑ دیں گے, اس کو بھی چھوڑ دیں گے, اس کو بھی چھوڑ دیں گے, اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو کیسے جئیں گے؟ ارے میاں, صحابہ نے والدین کو بھی چھوڑا ہے, اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا ہے, اپنی زمین کو بھی چھوڑا ہے, اپنی جائیداد کو چھوڑا ہے, بکریوں کے ریوڑ کو چھوڑ دیا ہے. نہ چھوڑا تو دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا, اور ایسا پکڑا کہ آج بھی دنیا ان کی عظمتوں کا خطبہ پڑھ رہے ہیں, وہ مر کے زندہ ہو جاتے ہیں. میرا امام یہی تو کہتا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو پریشان کیوں ہے؟ جب رسول پاک کی سچی محبت ہے تو تجھے پوری دنیا مٹانا چاہے گی لیکن تیری زباں پر یہی ہوگا, یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. محبت کرے تو کر کے دکھا, دعویٰ اپنی دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. رسول پاک نے جب فرما دیا 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, اب جب 72 جہنم میں جائیں گے تو بتاؤ چھوڑنے والی تعداد زیادہ ہے یا پکڑنے والی تعداد زیادہ ہے؟ پکڑنے کے لیے ایک ہی ہے, صحابہ کی عظمتوں پر قربان جائیے. صحابہ نے وہیں سوال کر لیا, یا رسول اللہ من یہ, یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا وہ پہلا دوسرا فرقہ کون سا ہے جو جہنم میں جائے گا, وہ 10واں فرقہ 20واں فرقہ کون ہے, 40-50 کے بارے میں نہیں پوچھا, 72 کے بارے میں نہیں پوچھا. اور صحابہ کو کیا ضرورت تھی؟ ارے صحابہ تو اٹھتے تو رسول پاک کا چہرہ دیکھتے, آپ بیٹھتے تو رسول پاک کا چہرہ دیکھتے, وہ چہرے انور کی زیارت کرتے. میرا امام عرض پرداز ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہ شمع ہے کہ دہانی. وہ رسول پاک کی زیارت کرتے تھے لیکن صحابہ نے ہم پر احسان فرمایا, یا رسول اللہ آپ وہ ایک جنتی فرقے کا آپ ایڈریس بتا دیجئے, کیونکہ اب اگر ہم لوگ 70-72 کو پہچاننے جاتے تو کیا ہوتا, ہماری 70-75 کی زندگی ختم ہو جاتی لیکن 2-4 کو نہ پہچان پاتے. ہما شما کا کیا اوقات ہے؟ بلکہ رسول پاک سے صحابہ نے عرض کیا, من ہے یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ رسول پاک نے فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. اب آپ بتائیے صحابہ کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں یا باقی 72 والوں کے طریقے پر؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کے طریقے پر رکھے اور انہی کے طریقے پر ہم کو موت عطا فرمائے. رسول پاک کے بارے میں ان صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ کرام حاضر خدمت ہوتے, یا رسول اللہ کھانے کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے, یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے, آپ انتظام فرما دیجئے. اب آپ ذرا سوچئے, صحابہ نے مانگا تو کس کی بارگاہ میں مانگا؟ اور یہ وہابیہ دیابنا کہتا ہے کہ رسول سے نہیں مانگنا چاہیے, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. رسول پاک کے چاہنے سے جب خانہ کعبہ قبلہ بن جاتا ہے تو رسول پاک کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ رسول پاک کی بارگاہ میں صحابہ نے مانگا, رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا ارے پہلے لوگوں کے پاس مانگا, پتھروں اور بوتوں کے پاس مانگتے تب میرے پاس مانگتے, میں بھی خیر اللہ. نہیں, بلکہ رسول پاک نے اس بات کا اظہار فرما دیا, اعلان فرما دیا, انما انا قاسم واللہ یؤتی, میں بانٹتا ہوں, تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. اب اللہ جسے جتنا عطا فرمائے. بہرحال وقت بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. صحابہ کرام میں سے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا, رسول پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ, یہ جو ہے حضرت مولائے کائنات کو بلایا اور ساتھ میں دوسرے صحابی تھے جن کا نام ذکر نہیں ہے, اور یہ روایت حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول پاک کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ پیش کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات کو اور ایک صحابی سے کہا,
تم لوگ فلاں فلاں وادی میں چلے جاؤ, وہاں ایک خاتون آ رہی ہوگی, اس خاتون جو ہے سواری پر اپنے ساتھ 2 پانی کے مشکیزے لیے ہوگی, اس کو تم لوگ لے کر کے آؤ, میرے پاس اس کو پکڑ کے لے آؤ. اب آپ ذرا سوچے رسول پاک کہاں تشریف ہے, اس وادی کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہابیہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے, اور ہماری دوستی ایسوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اور بخاری تو یہ کہہ رہی ہے, صحابی نے وہاں مولائے کائنات نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو یہاں تشریف فرمائے, اس وادی میں کون کب آ رہا ہے جا رہا ہے آپ کو کیا معلوم, آپ تو علم غیب نہیں رکھتے. نہیں, بلکہ صحابہ نے ایک ذرہ برابر اعتراض نہ کیا, بلکہ صحابہ کو معلوم ہے یہ وہ نبی ہے کہ جن کو اللہ نے ایسا عطا فرمایا, علمک ما لم تعلم, جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا ہے رب تبارک و تعالی نے. اب حضرت مولائے کائنات اور ساتھ میں جو صحابی تھے دونوں کہتے ہیں, اب جب حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ دونوں گئے, جب فرماتے ہیں کہ دونوں وہاں پہنچے, ادھر ان کا پہنچنا تھا, اسی مقام پر ایک خاتون ادھر سے مشکیزیں بھر کے آ رہی تھی. صحابہ نے دیکھا, رسول پاک نے فرمایا تھا وہی جگہ ہے, یہی ہوگی. کہا چلو تمہیں ہمارے رسول پاک نے بلایا ہے. تو وہ کہنے لگی کن کی بات کر رہے ہو, جو اپنے آبا و استاد کا دین چھوڑ کے نیا دین لے کر آئے. مولائے کائنات نے فرمایا تم جو کہہ رہی ہو یہ غلط ہے, کیونکہ ہمارے رسول پاک سچا دین لے کر کے آئے ہیں, سچا دین لے کر کے آئے ہیں, تمہیں چلنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک. اب رسول پاک کی بارگاہ میں جب اس خاتون کو لے کر کے آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں مشکیزے کو لے لو اور مشکیزے کا منہ کھولا جائے. جب مشکیزے کا منہ کھولا, منہ کھولنے کے بعد صحابہ اکرام نے اس سے پانی انڈیلنا شروع کیا. تمام تر صحابہ اکرام نے پانی پیا, یہاں تک کہ اپنے برتن بھر لیے, یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو پلایا. وہ خاتون کھڑے ہو کر کے سارا ماجرا دیکھ رہی ہے, آخر ہو کیا رہا ہے, 2 ہی مشکیزہ ہے لیکن لوگ پانی بھرے چلے جا رہے ہیں, لوگ پانی پیے چلے جا رہے ہیں, آخر ماجرا کیا ہے. پھر رسول پاک نے فرمایا اے صحابہ, اے میرے صحابہ, یہاں دسترخوان پہ اشیاء خوردنی کو جمع کیا جائے, جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیز ہے تھوڑی تھوڑی یہاں پر رکھ دو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی تو گٹھڑی باندھ دیا اور فرمایا رسول پاک نے اس خاتون کو کہ لو لے جاؤ, یہ تمہارے لیے ہے, اور تمہارے مشکیزے میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا, ہم کو پانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. کیوں کہ جب مشکیزے سے ایک نہیں سینکڑوں صحابہ نے پانی پیا, اپنے جانوروں کو پانی پلایا, اپنے برتنوں کو بھر لیا, لوگوں نے اپنی حاجت کو پوری کیا, لیکن مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی بھی ختم نہ ہوا, مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی بھی ختم نہ ہوا. وہ عورت کو دونوں مشکیزے دے دیے. جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی, انہوں نے پوچھا آخر تاخیر کیوں ہوئی, اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا. اس کے بعد ان کے گھر والوں نے کہا ارے جلدی لے کر چلو, وہ تو سچے پیغمبر ہیں. پورے خاندان والے اہل خانہ آتے ہیں, آنے کے بعد رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں, اور وابستہ ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں. اب ذرا بتائیے بخاری شریف میں یہ علم غیب کی حدیث ہے کہ نہیں؟ اور وہابیہ کہتا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں. ارے نبی کو تو ایسا علم غیب ہے کہ رسول پاک تو دیکھ بھی رہے ہیں اور اسلام کی دولت بھی نواز رہے ہیں. یہ بھی دیکھا کہ اس کو بلاؤں گا اور اہل خانہ بھی آئیں گے. اب ذرا سوچے, نعرہ تکبیر. میرا امام کہتا ہے سرے عرش پر ہے تیری گزر, دلے فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے یہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. ساری چیزیں رسول پاک, یہ تو رسول پاک کی شان ہے میاں. سرکار غوث پاک رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے. اب یہ حدیث پاک جو میں نے بخاری شریف کی پڑھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کو کان میں وہ قوت عطا فرماتا ہے, آنکھ میں وہ قوت عطا فرماتا ہے, ہاتھ اور پیر میں وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو
اپنے غلاموں کی دستگیری کیا کرتے ہیں، وہ کہیں پر بھی ہو اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمایا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائے، اب یہ وہابیہ دیامنا اعتراض کرتے ارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ غوث اعظم کو پکار رہے وہ مدد کریں گے اور تم کو خواجہ غریب نواز کو پکارتے ہو وہ مدد کریں گے، کوئی مدد نہیں کرتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ طاقت عطا فرمائے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اللہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ آئیے قرآن پاک میں دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خانہ کعبہ کو ابرہہ نے ڈھانا چاہا، اس نے جو ہے ایک اپنا صنم قدا بنایا تھا اور اس نے سوچا کہ خانہ کعبہ کا لوگ طواف کرتے ہیں، آ کر کے میں نے یہ جو بتوں کا گھر بنایا ہے اور میں نے خوبصورت عمارت بنائی ہے، اسی میں آ کر کے لوگ طواف کرتے، لیکن کسی کی توجہ ادھر نہ جاتی، کوئی اس کی ادھر نہ جاتا، بلکہ عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے اور خانہ کعبہ کی طرف لوگ دوڑے چلے آتے۔ اب ابرہہ کو جو ہے یہ پسند نہ آیا، وہ سوچنے لگا، کہنے لگا کہ اگر خانہ کعبہ ایسے ہی رہا تو میرا بنایا ہوا بت کدا کو کوئی نہ پوچھے گا، لاؤ جا کر میں خانہ کعبہ کو ہی توڑ دیتا ہوں، اسے منہدم کر دیتا ہوں۔ اب ابرہہ جو ہے وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر چلا، اس نے سوچا تھا خانہ کعبہ کو اٹھا دوں گا، خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو رکا دیا اور وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب کو پتہ چلی اور اس سے پہلے ابرہہ نے اپنے سینیکوں کے ذریعے خانہ کعبہ مکہ معظمہ کے جتنے جانور اور لوگوں کی زائدات کو ابرہہ نے اپنے سینیکوں کے ذریعے لوگوں کو ضبط کر لیا۔ اب حضرت مطلب کو عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے بھی 200 اونٹ ابرہہ نے ضبط کر لیے، قبضہ کر لیے۔ حضرت عبد المطلب گئے اور جا کر کے کہا میرے 200 اونٹ لاؤ۔ ابرہہ نے آپ کی پیشانی پر جو وجاہت و اقبال کے آثار نمایاں تھے اسے دیکھ کر ابرہہ تخت سے کھڑا ہو گیا اور نیچے فرش پر آ کر بیٹھ گیا۔ جانتے ہیں وہ وجاہت و اقبال کیا ہے؟ نور محمدی کی چمک تھی جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے جب ابرہہ سے کہا، کہنے لگا ابرہہ کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ آ کر خانہ کعبہ کے تحفظ کی بات کریں گے، لیکن جو ہے آپ سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ آپ اپنے اونٹوں کو لینے چلے آئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا، فرمایا کہ میں 200 اونٹ کا مالک ہوں تو میں اونٹوں کے لیے آیا، خانہ کعبہ کا مالک رب قدیر ہے، اس کی حفاظت وہی فرمائے گا، فرمانے والا ہے۔ جب ابرہہ نے چڑھائی کی، اب رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو جلال آتا ہے، غضب الہی نے وہ مظاہرہ فرمایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے ابابل پرندوں کو بھیج دیا۔ ابابل پرندے کیسے تھے؟ کتنے بڑے ابابل پرندے تھے، کتنے بڑی فلائٹ کے برابر تھے؟ کیا جیمبو فلائٹ کے برابر تھے؟ کیا سنگاپور فلائٹ کے برابر تھے؟ نہیں، بلکہ ابابل چھوٹے چھوٹے بتے بھر کے ایک ایک ہاتھ بتے بھر کے پرندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو پرندوں کی فوج بھیجی، وہ دریا کے کنارے گئے اور اپنے اپنے 2 پنجوں میں اور ایک چونچ میں 3 کنکریاں اٹھائی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جو کنکری وہ پرندہ اٹھاتا تھا وہی اٹھاتا جو اس کی جس دشمن کے سر پہ جس کنکری کو پھینکنا ہے اس کے اوپر اس کا نام لکھا تھا، پرندہ وہی اٹھاتا۔ اب آپ سوچیں یہ پرندوں کو کس یونیورسٹی میں گریجویشن کرائے تھے بھائی؟ پرندوں کو پڑھنا لکھنا کس نے سکھایا تھا کہ جا کر کے وہ پڑھے اور وہی پتھر کو اٹھائے؟ اور اس پرندے نے اسی آدمی پر پھینکا، اسی دشمن پر پھینکا جس دشمن کا نام اس کنکری پر لکھا تھا۔ اب پرندوں نے جب اپنے پنجوں میں ایک ایک بھر لیا اور ایک چونچ میں آئے ابرہہ کے لشکر پر، جیسے ہی پرندہ ایک کنکری پھینکتا اس کنکری کے اندر ایسی طاقت اور قوت تھی کہ وہ چھوٹی سی کنکری جو ہے جب دشمن کے سر پہ پڑتی تو اس کے سر پہ چیر کر کے اس کا سینہ
چیر کر کے ہاتھی کے اوپر پڑتے، ہاتھی کا سینہ کلیجہ چیر کر کے وہ زمین میں دھس جایا کرتے۔ اب آپ ذرا سوچیں، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے پرندوں کو ایسی قوت عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے، وہی رب تبارک و تعالی اگر غوث اعظم کو، وہی رب تبارک و تعالی اگر غریب نواز کو، وہی رب تبارک و تعالی اگر صابر کلیاکی کو، اگر وہی رب تبارک تعالی مخدوم موڑاسوی کو، اگر وہی رب تبارک و تعالی مخدوم سمنا کو وہ پاور عطا فرمائے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر۔ عبادت و ریاضت میں ہے، سرکار غریب نواز عبادت و ریاضت میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو محبوب بنائے تو یہ طاقت اور پاور عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں بھی پاور عطا فرمائے گا۔ آپ ادھر دیکھیے، اس میں بھی پاور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرماتا ہے تو غوث اعظم کو عطا فرمایا تو کیا پریشانی ہے؟ ان لوگوں کا اعتراض ہو جاتا ہے، اور جب سرکار غوث پاک اپنے مردوں کو زندہ کر دے تو یہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کوئی مردوں کو زندہ کر دے۔ دیکھیے یہ مرثیہ رشید احمد نے ایک صفحہ نمبر 33 پر ایک شعر لکھا ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ یہ اس کا مرید محمود حسن ہے۔ اپنے مریدوں کی بات آوے تو خوب تعریف کرتے ہیں، لیکن جب غوث و خواجہ رضا کی بات آوے تو ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے کتنا بڑا اس نے یہاں کتنی بڑی بات کی تھی۔ مرثیہ رشید احمد گنگوئی صفحہ نمبر 33 پر یہ ہے، کہتا ہے، وہ لکھتا ہے اپنے پیر یعنی رشید احمد گنگوئی کی شان بیان کرتے ہوئے، کہتا ہے مردوں کو زندہ کر دیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ مردوں کو زندہ کر دیا اور مردوں کو زندہ کر دیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مسیحائی کو بھی دیکھے ذرا ابن مریم، اس مسیحائی کو بھی دیکھے ذرا ابن مریم۔ یہ کس کو چیلنج ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد یعنی رشید احمد گنگوئی کا پاور دیکھیے۔ اور آج شب عالم کے درمیان حائل ہوں گا، مجھے کچھ دیر اور برداشت کیجیے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب اپنے ملا کی تعریف کرنے کی بات آئی تو کیا کہہ رہا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مسیحائی کو بھی دیکھے ذرا ابن مریم۔ اب یہ دیکھیں، جب تک مردے زندہ کرنے میں ہیں تب تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برابری کی بات ہو رہی ہے، لیکن زندوں کو مرنے نہ دیا اور ساتھ میں کہتے ہیں اس مسیحائی کو دیکھیں ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ایسی گستاخیاں کرنے والے لوگ جب ہمارے ساتھ شادی بیاہ میں حساب میں ہو جائے، ان کے ساتھ بچے لڑکی لینا دینا ہو جائے تو سمجھو یہ تباہی کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرف عطا فرمایا اور ایسی قدرت عطا فرمائی، ایسا اختیار اور تصرف عطا فرمایا کہ سرکار غوث پاک یہ سب کی مدد بھی فرماتے، سرکار غوث پاک حمایت بھی فرماتے، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید عمدہ نہیں، میں تو عمدہ ہوں۔ اسی کی طرف اشارہ میرے امام کرتے ہیں، اے رضا یوں نہ ملک تو نہیں، جید تو نہ ہو جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ سرکار غوث پاک یہ مدد فرماتے ہیں اور ایسی مدد فرماتے ہیں کہ سنیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاور، جب وہ ابابل پرندہ جس
کو کوئی مکلف نہیں بنایا ہے، جو مکلف نہیں ہے اللہ جب اس کو ایسا پاور عطا فرماتا ہے کہ وہی کنکری اٹھا رہا ہے جو جس دشمن پر پھینکنی ہے، تو یہ بھی تو علم اللہ نے پرندے کو عطا فرمایا۔ تو ذرا سوچیں پرندہ کون سی یونیورسٹی میں گیا تھا، پرندے نے کس اسکول سے یہ علم حاصل کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالی وہ پرندے کو اتنا پاور عطا فرمائے تو اپنے محبوب کو کتنا عطا فرماتا ہے، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ محبوب کے لاڈلے کو کیسا عطا فرماتا ہے؟ خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے شہروں کی طرف نظر کیا تو رائے کا دانہ، انسان کو رائے کا دانہ ہاتھ میں لے کر دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہوتی، غوث پاک نے اللہ کے تمام شہروں کا ایسے ہی مشاہدہ فرمایا، ایسے ہی دیکھتے۔ اور کیوں نہ دیکھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو اور مظہر ہے غوث اعظم، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوا کرتا ہے، کوئی حضرت ادریس کا پرتو ہے، کوئی حضرت موسیٰ کا پرتو ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کا پرتو ہے، اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْغَمَامِ۔ حضرت غوث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہے، تو پاور بھی پھر ایسا ملے، وہ امام الانبیاء ہے، یہ امام الاولیاء ہے۔ حضرت غوث پاک اپنی درسگاہ میں تشریف فرما ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، درس و تدریس میں مصروف ہے۔ اب آپ اسے ایک چیز یاد رکھیے، سرکار غوث پاک مادر ذات ولی ہے، بلکہ آپ ولی ایسے ہیں کہ آپ نے ماں کی گود میں رہ کر کے بھی آپ نے شریعت طاہرہ پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب رمضان شریف کا چاند ہو گیا سرکار غوث پاک اس کے بعد جو ہے اپنی والدہ ماجدہ کے سینے سے آپ دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، یہ غوث اعظم ہے، پھر بھی سرکار غوث پاک نے علم ظاہری بھی حاصل کیا، علم باطنی بھی حاصل کیا، بلکہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں کتب بنا دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آج تو چائے کی نکڑوں پر لوگ کتب بن رہے ہیں، آج چوراہوں پر لوگ پیر بن رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی واہواہی چاہتے ہیں، اپنے فالوورز بڑھا کر کے اپنے آپ کو پیر بنواتے ہیں۔ ذرا سوچیں رب تبارک و تعالی کبھی جاہل کو ولایت نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جس کا جبہ کبا جتنا کلرفل ہو، جس کا بال جتنا بڑا ہو، جس کے پاس جتنی گاڑیاں اچھی ہو، وہ بڑا پیر ہو گیا۔ نہیں میاں، ولایت کس کو ملا کرتی ہے؟ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ ولایت جو ہے کبھی بھی جاہل کو نہیں ملتی ہے۔ ولایت کسبی نہیں ہے کہ محنت کیے تو ولایت مل گئی، بلکہ ولایت جو ہے یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جسے علم دین عطا فرماتا ہے اسے ولایت عطا فرماتا ہے، جس نے اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کیا ہے اور عالم ربانی ہونے کا اسے اعزاز ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ ورنہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی تو مادر ذات ولی ہے، پھر بھی آپ نے علم دین حاصل کیا اور درس و تدریس کا محبوب مشغلہ بھی آپ نے اختیار کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ جب تک کہ کوئی علم دین حاصل نہیں کرتا ہے وہ پیر ہونے کے لائق نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے اندر چار شرائط پائی جائے۔ بہرحال سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی درسگاہ میں تشریف فرما ہے اور شاگردوں کو درس دے رہے ہیں کہ اتنے میں آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے اور آپ کے چہرے پر پسینے کے آثار پسینے کے قطرات ہیں۔ آپ نے اپنے دست مبارکہ کو اپنے جبے میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے اس ہاتھ کو نکالا، جیسے ہی نکالا آپ کے ہاتھ سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ شاگردوں نے دیکھا کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، جاڑے کا موسم ہے، پھر بھی سرکار غوث پاک کے ہاتھ سے پانی کے قطرات، اس لیے کہ ٹھنڈی میں پسینہ تو ہو نہیں سکتا،
لیکن ان شاگردوں کو مجال نہ تھی کہ غوث اعظم سے کچھ پوچھ لے، لیکن وہ وفادار شاگردوں نے اس دن کو نوٹ کر لیا، وفادار شاگردوں نے اس دن اور وقت اور مہینے کو نوٹ کر لیا۔ ادھر جو ہے ایک تاجروں کا قافلہ تھا جو بحر قاہرہ میں سفر کر رہا تھا، اور ان کی کشتی جو ہے ایک پہاڑ سے ٹکرائی، اور ٹکراتے ہی اس کی ایک پیندی کھل گئی۔ اب نیچے سے پانی آنے لگا، جب نیچے سے پانی آنے لگا سب پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، اب ڈوبے گی تب ڈوبے گی، اب جائے گی تب جائے گی، اب تو ہمارا مال تو جائے گا، اب ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اب ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ پریشان تھے، اور پانی جتنا نکالتے اس سے زیادہ پانی آ جاتا کہ اتنے میں کسی نے کہا ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بغداد معلی کی طرف لو لگا کر کے آپ سرکار غوث پاک کو پکارے، یا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ المدد۔ جیسے ہی یہ کسی نے کہا پورے لوگ بیک زبان ایک زبان سب نے کہا یا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ المدد۔ جیسے ہی یہ پکارا اتنے میں کیا دیکھتے کہ ایک ہاتھ اسی آب سطح پر نکلا جس نے جو ہے اسی کشتی جو بھور میں پھنسی تھی اور جس کے اندر پانی آ رہا تھا ڈوبنے کے قریب ہے، جان کے لائے اور ساز و سامان ڈوبنے والا، بچے یتیم ہوتے والے اور عورتیں بیوہ ہونے والی، ان لوگوں نے جب سرکار غوث پاک کو پکارا کہ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک آب سطح پر کوہنی تک کا ہاتھ ظاہر ہوا جس نے ایک تھپیڑا کشتی کو مارا۔ آن کی آن میں کشتی ابھی وہاں سے نکل کر کے دریا کے کنارے آ گئی۔ دیکھا کہ ہم لوگ دریا کے کنارے آ گئے، انہوں نے اس کشتی سے اپنے ساز و سامان کو اتارا، آگے کا سفر ملتوی کر لیا، اور انہوں نے کہا اب ہم تجارت کے لیے نہ جائیں گے، اب ہم غوث پاک کی بارگاہ میں عراق بغداد معلی حاضر ہوں گے، ان کی بارگاہ میں ہم نظر پیش کریں گے، اس لیے کہ جیسے ہم نے ان کو پکارا ہماری امداد ہو گئی، ہماری مدد ہو گئی ہے، ہمیں مدد مل گئی، ہم اتنی بڑی مصیبت سے باہر آ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بغداد معلی کا سفر کیا، جب بغداد معلی پہنچے سرکار غوث پاک سے ملنے کی اجازت چاہی، دربان نے اجازت لے لی۔ جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور ہم لوگ کی کشتی پھنس گئی تھی، جب پیندی کھل گئی ہماری کشتی ڈوبنے والی تھی، جان کے لالے پڑے تھے، ہم نے آپ کو کیا پکارا، سرکار آپ کی ایسی مدد ہمیں ہوئی کہ ہماری کشتی آن کی آن میں اسی دریا کے بیچ دریا سے نکل کر کے ہماری کشتی پار لگ گئی۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے اور ہماری جان بھی بچ گئی، ہمارا مال بھی بچ گیا حضور، اسی لیے آپ کی بارگاہ میں نظر پیش کرنے آئے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے، اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلنے لگے وہ شاگردین جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے، درس و تدریس کا مرحلہ جاری تھا، وہ شاگردوں نے کہا کہ اے آنے والے قافلے والوں بتاؤ تو صحیح، تم ہمارے شیخ کے پاس کہہ رہے تھے ہماری جان کے لالے پڑے ہیں، ہماری کشتی ڈوبنے والی تھی، ہم نے آپ کو پکارا ہماری جانیں بچ گئی، آخر بتاؤ تو کیا معاملہ کیا تھا، آخر بتاؤ تو کیا معذرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے بحر قاہرہ میں تھے، ہماری کشتی ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد اس کی پیندی کھل گئی، اس میں پانی آنے لگا، ہماری جان کے لالے پڑے تھے، ہم کو کسی نے بتایا یا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی کا نعرہ لگاؤ، ہم نے جیسے ہی لگایا ایک ہاتھ نکلا جو آب سطح پر ظاہر ہوا، کوہنی تک کا ہاتھ تھا، اس نے ہماری کشتی کو تھپیڑا مارا اور کنارے پر آ گئی۔ ان شاگردوں نے کہا ارے رک جائیے، اور وہ پرچہ وہ رکا نکالا جس میں انہوں نے لکھا تھا جس دن غوث اعظم نے اپنے ہاتھ کو اپنی جبے میں ڈالا تھا، اور سرکار غوث پاک نے جب ہاتھ نکالا پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، شاگردوں کو پوچھنے کی مجال نہ تھی، لیکن انہوں نے دین اور وقت اور مہینے کو نوٹ کر لیا تھا۔ وہ پرچہ نکالا، نکالنے کے بعد کہا ارے ذرا بتاؤ تو وہ دین کون سا تھا، وہ وقت کون سا تھا، وہ مہینہ کون سا تھا۔ ان لوگوں نے کہا جب ہماری کشتی ڈوبنے والی اور تھپیڑا لگا وہ دین فلا تھا، کہا وہی دن ہے، کہا وہ وقت فلا تھا، فلا وہی وقت ہے، وہی مہینہ تھا، کہا وہی مہینہ ہے جب ہمارے شیخ نے بغداد معلی میں اپنی چادر میں ہاتھ کو ڈالا تھا، بحر قاہرہ میں جب نکلا تھا، یہ وہی ہاتھ ہے جس پہ رب قدیر نے طاقت
طاقت عطا فرمائی. وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ارے ملا کا ہاتھ کھمبے تک نہ پہنچے لیکن اللہ جسے قدرت عطا فرمائے اس کا ہاتھ بغداد محلہ سے بحر قاہرہ کی کشتی کو نکال کر دریا کے کنارے لگا دے. تبھی تو کہتے ہیں کہ بدل جائے زمانے کا نظام آنے واحد میں گر کوئی ضد پر آ جائے دیوانہ محمد کا. گر کوئی ضد پر آ جائے دیوانہ محمد کا. آپ ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ پاور عطا فرمائے تو تم کو کیا پریشانی ہے؟ جب ابابیل کو پاور عطا فرمائے اور اپنے محبوبوں کو عطا فرمائے تو ابابیل کا مان رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا پاور عطا فرمایا ہے. اس لیے دوستو یہ لوگ جو ہے چالاکی سے آتے ہیں اور آپ کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اب ہمارے یہاں حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا اس دور میں تو ہم کو کیا کرے, سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ارے میاں جب تیری موت آئے گی کسی بادشاہ کے تخت کے نیچے بھی چھپ جائے گا, موت وہاں پر بھی آئے گی اور تیرا ٹیٹوا دبا لے گی. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. جب اس کا وقت آ جائے گا نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹنے والی ہے نہ ایک لمحہ آگے جائے گی. تو جب موت کا وقت متعین ہے تو میاں ہم بزدلی کی موت کیوں مرے, ہم وفاداری کی موت مریں گے. نہ ہم وہابیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے نہ دیابنا کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ شدت پسند ہو گئے ہیں اور یہ لوگ جو ہے نا یہ اس طریقے سے لڑائی والی تقریر کرتے ہیں. میاں نہیں, ہمارے بزرگوں کی اس زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے. حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی, ان کا نام محمد ہے, ان کی کنیت ابو بکر ہے. مسلم شریف, بخاری مسلم شریف, ابو داؤد شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان سے جو ہے کہیں حدیث روایت کی جاتی ہے. یہ حضرت محمد بن سیرین کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ جلیل القدر تابعی کا نام ہے. تابعی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جس نے دیکھا وہ تابعی ہے. یہ جلیل القدر تابعی اور ایسے تابعی ہے کہ ذرا سوچے کہ صحابہ کرام نے خواہش کی ہے کہ ہم مریں تو ہماری نماز جنازہ محمد بن سیرین پڑھائے. یہ عالم ہے حضرت محمد بن سیرین کا. حضرت محمد ابن سیرین جو ہے یہ ان کا عالم یہ تھا کہ آپ کی بارگاہ میں دو شخص آئے جو بد عقیدہ تھے. آج جو لوگ سوشل میڈیا سن کر کے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ غفلت میں نہ رہے کہ ہم صحیح ہو جائیں گے. ارے علماء حق کی بارگاہ میں چلے جاؤ, علماء اہل سنت کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جو سچے طریقے سے آپ کو امام احمد رضا سے جوڑ رہا ہے, جو اعلیٰ حضرت سے آپ کا رشتہ ناتا جوڑ رہا ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. حضرت ابن سیرین کا حال یہ ہے کہ جب آپ کی بارگاہ, سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے, کل کو اگر کوئی کہے تو ذمہ دار الحمدللہ میری ہے, میں اس کو بتا دوں گا. سنن دارمی میں ابن سیرین کے پاس دو بد عقیدہ آئے, انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں. ابن سیرین نے کہا میں سننا نہیں چاہتا ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگے ایسا ہے ہم آپ کو قرآن پاک کی آیت سنانا چاہتے ہیں. اب حضرت ابن سیرین کو جلال آ گیا اور جلال آنے کے بعد یہ حضرت ابن سیرین ہی نے حضرت انس بن مالک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہنے کا ان کو شرف حاصل ہوا, ان کی نماز جنازہ ابن سیرین ہی نے پڑھائی ہے. وہ جلیل القدر تابعی کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بریلی والے ہیں تو شدت کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت والے تو شدت کرتے. ارے میاں اعلیٰ حضرت نے شدت نہیں کی ہے, اعلیٰ حضرت نے نئی بات نہیں بتائی بلکہ اعلیٰ حضرت ہے کوئی مسئلہ ادھر تھا, کوئی بات ادھر تھی, کوئی اعتقاد کی دیواروں کو وہاں کی مضبوطی کو دیکھا, کہیں سے ادھر سے اٹھایا. اعلیٰ حضرت نے ان بکھری ہوئے پھولوں کی پتیوں کو اٹھا کر کے ایک ہار کی شکل پہنایا جسے فتاوی رضویہ شریف کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے کچھ نہ بتایا, وہی بتایا جو صحابہ نے بتایا ہے, وہی بتایا جو رسول پاک نے بتایا, وہی بتایا جو قرآن و
و حدیث میں ہے، وہی بتایا جو اقوال ائمہ ہے، وہی بتایا جو اولیاء کرام کے اقوال ہے، وہی بتایا جو اولیاء کرام کا طریقہ تھا. اور آج لوگ ہم سے کہتے کہ یہ لوگ شدت کرتے. نہیں میاں، ان حضرت ابن سیرین کی زندگی کو دیکھے. لوگ کہتے ہیں نا، ارے مولوی صاحب میں تو صرف اس لیے سن رہا تھا، اگر کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ لاؤ دیکھوں وہابیہ کے اجتماع میں ہوتا کیا ہے، تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور ہلاک ہو جاؤ. ابن سیرین نے فرمایا کہ میں جو ہے تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری ایک آیت مبارکہ سن لیجئے قرآن پاک کی ہمارے. آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے اٹھتے ہو لتقومانی، تم اٹھتے ہو، آؤ لاقومن، میں اٹھ جاؤں یہاں سے. جلال میں آ گئے. دیکھیں یہ وہاں بد عقیدہ کو دور کرنے کا طریقہ نہ میرے باپ نے نہ آپ کے باپ نے دیا ہے، یہ تابعین اور صحابہ کا طریقہ رہا ہے. انہوں نے فرمایا تم لوگ یہاں اٹھ سے ہو یا میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں. جب یہ جلال دیکھا تو دونوں بد عقیدہ اٹھ کر کے چلے گئے. جیسے ہی گئے تو آپ میں ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا حضور وہ قرآن کی آیت ہی تو سنا رہے تھے، تو آپ کو سننے میں کیا حرج تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو یہی بات قرآن و حدیث کی بتاتے ہیں، تو بتانے میں اور سننے میں کیا حرج ہے؟ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ سنو وہ دونوں بد عقیدہ تھے، اگر انہوں نے قرآن کی آیت کے ترجمے یا اس کے معنی میں تحریف یعنی تبدیلی کر دی ہوتی اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی تو مفہوم یہ نکلا کہ میں بھی ہلاک ہو جاتا، میں بھی ہلاک ہو جاتا. اب آپ ذرا سوچئے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ صحابہ کرام یہ خواہش کرے کہ میں مروں تو میری جنازہ، میری نماز جنازہ ابن سیرین پڑھا دیا کرے. وہ تو بدعقیدوں کو ایسے بھگائے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں ان کو دعوت دی جا رہی ہے. دوستو ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے ہوش سنبھالنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ کیا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سختی ہے، شدت نہیں کرنی چاہیے. اب تو جو ہے، اب آپ ذرا آئیے، آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت نے اس کو ذکر فرمایا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم سے زیادہ ہمارا آپ کے اخلاق اچھے ہو گئے. اخلاق دکھانے کی بات آتی ہے تو سب سے اچھے اخلاق وہی ہوتے ہیں جو آپ جامع کبیر کی ایک حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ، من ابغض للہ، من اعطى للہ، من منع للہ فقد استکمل الایمان. رسول پاک نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی چیز سے منع کر دیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اب بتائیے ایمان کب مکمل ہو رہا ہے؟ دور دشمنی کا درس بھی رسول پاک دے رہے ہیں. سب سے محبت کا درس دیتے چلے جاؤ گے تو کب بہ جاؤ گے پتہ نہ چلے گا. حضرت محمد بن سیرین نے جواب دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کیا تھا؟ مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا کہ ایک مسافر آیا بھوکا ہے، اس کو حضرت عمر فاروق اعظم لے کر کے گئے اور اپنے خانے اقدس میں اس کو بیٹھایا اور فرمایا کہ ان کے سامنے کھانا رکھا جائے. دسترخوان بچھا کر کے جب کھانا رکھا گیا، اب اس نے جو ہے وہ آنے والا فقیر مسافر جو تھا اس کے منہ سے کوئی بد مذہبیت کی بات نکلی. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کھانا اٹھا لیا جائے اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا جائے. اب آپ سوچیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، یہ اخلاق صحیح ہے یا لوگ وہابیہ سے ہاتھ ملانے کی پرمیشن دے دے وہ اخلاق صحیح ہے؟ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. عمر کا راستہ وہ راستہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جس راستے پر عمر چلتے ہیں وہاں شیطان نہیں چلتا. اب آپ ذرا سوچیں
عمر فاروق اعظم کا راستہ اختیار کرنا ہے. لوگ ہلکے میں لیتے ہیں ملنا جھلنا، بلکہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی جن کی پیدائش 844 میں ہو رہی ہے اور آپ کا وصال غالباً 911 میں آپ کا وصال ہوا ہے. آپ شرح الصدور میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ایک رافضی نما شخص رافضی کے پاس بیٹھا کرتا، وہ جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی وہ گستاخی کیا کرتا تھا، اور یہ شخص وہ دونوں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا. جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کو کلمہ نصیب نہ ہو رہا تھا، یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا. لوگوں نے ساتھیوں نے تلقین کی، بولے کیا بات ہے تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو نا، میں اس لیے نہیں پڑھ پاتا، یہ دو شخص میرے سامنے کوئی کھڑے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو اس کے ساتھ بیٹھتا تھا جو ابو بکر و عمر کی گستاخی کرتا تھا، اور اب کلمہ چاہتا ہے کہ کلمے کے ساتھ اٹھے، ہم تجھے کلمہ نہ پڑھنے دیں گے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ بیٹھنے والے کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو ذرا سوچے اللہ کے رسول کی گستاخی جو کرتا ہو، جو رسول کی شان میں کہے، ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، جو غوث و خواجہ رضا کے جو نبی غوث و خواجہ رضا کے جد کریم کی شان میں اگر وہ گستاخی کرتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھے تو کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جائے گا؟ نہیں میاں، ایمان ہمارا ہاتھ سے جا سکتا ہے، کیونکہ ایمان ایسی دولت ہے. میں نے حدیث پڑھ دی کہ جب رات مسلمان ہے صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے، صبح مسلمان ہے رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے. یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا زمانہ یہ آسان تو زندگی کر رہا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھے جہنم کے راستے بھی آسان کر رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب کیا لوگوں کی تقریر میں جائیں، لاؤ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں سب ابھی مل جائے گا. اور جی پی ٹی سی پی ٹی کیا کیا نکل آیا ہے، لوگ فتویٰ بھی اس سے دے رہے ہیں، مسئلہ بھی اس سے بتانے لگ گئے ہیں. ارے میاں کیا کر رہے ہو؟ اگر تم محنت نہیں کر سکتے تو لوگوں کو تباہ بھی نہ کیا کرو، تم تباہ بھی نہ کیا کرو. ادھر سے لیا ادھر سے لیا، سامنے کون بیٹھنے والا ہے؟ یہ اسرائیلی جو ہے ہر مسلمان کے ایمان کے وہ لوگ ایسے دشمن ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہر شکنجے کو اپناتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، ایثار مصطفیٰ کے چراغ کو گل کر دیا جائے. یہ لوگ تمہیں جو ہے اتنی آسانی سے جو ہے تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا اتنا آسان نہیں ہے. رات آپ کیا کر رہے ہیں اور کس نے کیا بک دیا ایک صاحب، اور ہر ایک کے پیچھے مسئلہ بھی ایسا ہے نا، ہمارے یہاں تو تھوڑا جوٹا بوٹا دیکھ لیا بس ہاتھ چومنے میں پبلک اتنی پریشان ہے، بس اس کے بعد کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے، بس یہی ہمارا سب کچھ، اور تھوڑی سی کسی کی تعریف کر دی آپ یہی ہمارا سب کچھ. میاں آپ ذرا ہوش کے ناخن سنبھالے، ہر کسی کو سننے سے پہلے غور کر لے کہ اس کا معیار کیا ہے، یہ کس معیار پہ چل رہا ہے. اس لیے کہ دھن دولت اور پراپرٹی بڑھانے سے، بنگلہ گاڑی بڑھانے سے کسی کو ولایت اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول دیکھنا ہے تو قرآن سے پوچھو ہم میں کیا استطاعت کے مقبول کو ڈھونڈے، تم میں کیا استطاعت کے ہم مقبول کو ڈھونڈے. بلکہ جب مقبول کو ڈھونڈنا ہے تو قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے برگزیدہ وہی ہے جو زیادہ تقوی اور شعار والا ہے. اب پوری دنیا چھانے موجودہ دور میں امام محمد رضا کی مثال نہیں ملتی ہے، مفتی اعظم کی مثال نہیں ملتی ہے، حجت الاسلام کی مثال نہیں ملتی ہے، تاج الشریعہ محدث کبیر کی مثال آج بھی نہیں ملتی ہے. تقوی اور پرہیزگاری دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں ان کی بارگاہوں میں، دیکھیں یہ کتنا ان لوگوں کو خوف الہی ہے. اب اس لیے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، مزہ لینے والی تقریر، تھوڑا ہنسا دینے والی تقریر، لوگوں کی کھچائی کرنے والی تقریر سننے میں تھوڑا زیادہ ہی لطف آتا ہے. اب ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، فتاوی شہر بخاری میں یہ موجود ہے. انہوں نے تقریر میں جب بارش ہوئی تو معاذ اللہ رب العالمین ہنسانے کے طور پہ بول دیے ارے مجلس میں محفل میں بارش، معاذ اللہ رب العالمین. دوسرا کلمہ اس کا یہ تھا، کہتا ہے مجلس میں بارش اللہ کی سازش، معاذ اللہ کی سازش.
یہ جملہ استعمال کیا، معاذ اللہ رب العالمین، سب بولو معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ جب جملہ تھا لوگ تھوڑی دیر ہنسے، ہنسنے کے بعد مزہ آ گیا، یہ ہوا وہ ہوا. کسی کے ذہن میں بات آئی، دوسرے دن خیال کیا کہ رات میں مقرری صاحب لچھے دار میں یہ جملہ بھی بولے تھے، اب کیا ہے یہ جملہ صحیح ہے کہ نہیں. انہوں نے استفتاء کیا، سوال تیار کیا. سوال تیار کرنے میں پوچھا کہ ایسا کہنے والا کیا مسلمان رہا یا نہیں، ایسے کہنے والے پر کیا حکم ہے. پھر ایسا کہنے والے کی تائید کرنے والے جتنے لوگ ساتھ میں بیٹھے تھے ان سب پر کیا حکم ہے. جب دارالافتاء میں آیا تو وہاں سے جواب دیا گیا ایسا کہنے والا خارج از اسلام ہے، اس کی تائید کرنے والے سب کے اوپر توبہ اور تجدید ایمان ہے. اب بتاؤ، صبح یہ بیچارے بھولے بھالے مسلمان تو کام پر چلے گئے اور وہ مقرر صاحب اپنا جیب بھر کر کے اپنا کام تمام کیے اور آپ کا بھی تمام کر کے چلے گئے. اس لیے ہوش کے ناخن سنبھالو. اب میں ایک مسئلہ اور بتاتے چلوں. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی گمراہ حد کفر کو نہ پہنچے، کسی کی بد مذہبیت حد کفر کو نہ پہنچے تو اس کے ساتھ اتنی شدت نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، اس کے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے. آپ حدیث مبارکہ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، کتنی حدیث مبارکہ ہے. میں مفہوم عرض کرتا چلا جاؤں. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس نے بد مذہب کی تعظیم کی اس نے گویا کہ اس نے اسلام دھانے میں مدد کی. پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بد مذہب تمہیں ملے تو نہ ان کے سلام کا جواب دو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ، نہ ان کے وہ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھو. یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. اس کے بعد آپ اٹھائیے مسلم شریف کے مقدمہ کو، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسول پاک نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے دجالون کذابون، ایسے لوگ ہوں گے جو سچ کو جھوٹ کو سچ بنانے والے ہوں گے، جو نہ تم نے کبھی سنا ہے نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہے. ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ نہ تم ان کے قریب جاؤ نہ ان کے قریب آنے دو. یہ بد مذہبیت پر جتنی حدیثیں ہیں آپ اٹھا کر کے کتابیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب صاف صاف لکھا ہے کہ یہ حدیثیں ان بد مذہبوں کے بارے میں ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو نہ ساتھ میں بیٹھو، نہ ان کے ساتھ جاؤ نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ نکاح کرو. یہ ان بد مذہبوں کے بارے میں ہے جن کی بد مذہبیت ابھی حد کفر کو نہیں پہنچی ہے. اب آپ ذرا سوچیں، ارے تاج الشریعہ علی رحمہ کی ایک کرامت ہے میاں، سرکار تاج الشریعہ نے یہ بہت پہلے ہی فرما دیا، فتاوی تاج الشریعہ میں بھی موجود ہے کہ یہ حدیثیں جتنی بد مذہب کے بارے میں ہے یہ ان کے بارے میں جس کی بد مذہبیت حد کفر کو نہیں پہنچی ہے. اب ایک چیز آپ مجھے بتائیے، آپ اور ہم پہچانیں گے کہ کون کفر کو پہنچا کون نہیں پہنچا؟ آپ لوگ بتائیے. ہم لوگ کو تو تھوڑا مل جائے گا سرکاروں کی جوتیوں سے ہم کو، کیونکہ ہم لوگ ہر بار دوڑتے رہتے ہیں. آپ بتائیے کیسے پہچانو گے کہ اس کی بد مذہبیت کفر کو پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ یہ عوام کا کام رہ گیا ہے. ارے عوام تو جتنی قریب جا رہی ہے اس کو دور رکھو. یہ کب بہ جائے گی، یہ کب چلی جائے گی؟ ارے یہ بتا رہے ہو تو ساتھ میں یہ بھی تو بتاؤ، حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے. یہ بھی تو ذرا ذکر کرتے چلے جاؤ. اب آپ دیکھیں تاج الفہول جن کے القابات کی کتاب امام احمد رضا فاضل بریلوی نے المعتقد المنتقد کے حاشیے میں والمستند المعتمد میں اعلیٰ حضرت نے سرکار تاج الفہول بدایوں فضل رسول بدایوں علی رحمت و رضوان کے جو القابات ذکر کیے ہیں اس کو آپ ذرا پڑھے. ان کی کتاب المعتقد میں آپ نے صاف لکھا ہے کہ جب ایسے حالات ہو اور جو اس کا کفر نہ گردانا جائے تب بھی ایسے شخص سے سلام کلام بند کر دینا چاہیے. اب آپ کو سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ بھئی یہ دیوبندی حد کفر کو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اور اچھا چلو اللہ سب کو توفیق دے کے پہچان لے. اور جب پہچان ہی لیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، بچنے والی بات ہی کہاں رہی؟ پہچان لیا تو مسئلہ ختم ہو گیا.
ارے جب نہ پہچانتے تھے تبھی تو ہمیں احتیاط کرنا تھا، تبھی تو بچنا تھا. تو یہی تو امام احمد رضا کہتے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. اس لیے ہوش کے ناخن سنبھالو. یہ اخلاق نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ہم نرم مزاجی سے چلتے رہے. اخلاق یہی ہے کہ نبی کی وفاداری اس کو کہتے ہیں کہ نبی کے نام پہ مر مٹنا. تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ نبی سے دو ہو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان پر فدا کر دے. مریدوں کو بہت خیال نہیں کرنے کا. مریدوں کا خیال کب کیا جائے کہ وہ وفادار ہو رسول پاک کا، تو پھر میرا وفادار ہے. سرکار تاج الشریعہ دبئی کی سرزمین پر تشریف لے گئے. جب دبئی کی سرزمین پر گئے، وہاں ایک صاحب یہ سونے کا ویپاری تھا، یعنی گولڈ کا ویپاری. اتنا امیر تھا کہ دبئی میں اس کا یہ کارخانہ تھا جس کے ہاتھ کے نیچے تقریباً 100 آدمی کام کر رہے تھے. لیکن جب سرکار تاج الشریعہ دبئی تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا کہ وہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اور جب وہ آئے، وہ دبئی میں جو امیر تھے، کتنا بڑا امیر رہا ہوگا، وہاں سونے کا کام ہے. لیکن ان سرکاروں نے جو ہے نا ہمیشہ لوگوں کو صحیح راہ دکھائی ہے. اس کے کارخانے میں 100 آدمی کام کر رہے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس کو اتنی معلومات نہیں تھی، اس آنر کو اتنی معلومات نہیں تھی. اس کے اس 100 کاریگروں کو نماز پڑھانے کے لیے کوئی وہابی امام تھا. کون تھا؟ وہابی امام تھا. اب کون عقیدے پوچھنے کی بات ہوگی؟ نہیں، شہنشاہ کی بارگاہ میں بات آ گئی. سرکار تاج الشریعہ کے پاس جب وہ آیا ملنے کے لیے، آپ ناراض ہو گئے. میں نہیں ملتا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے کارخانے میں وہابی امامت کرتا ہے. کہا حضور ہاں. بولے اس کو ہٹاؤ تب جا کے مجھ سے ملو. کیا ہو گیا؟ کیا تاج الشریعہ چھوٹے ہو گئے؟ نہیں، بلکہ دل سے جب اس مرید کے اوپر ایک ڈانٹ پڑی تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی. کہا حضور مجھے اتنا علم نہیں ہے، اس کو ظہر پڑھا لیا، عصر نہیں پڑھانے دوں گا. مرید کا حال، اس کو عصر میں نکال دوں گا. ہاں. پھر اس کے بعد آپ کا جلال تھوڑا ٹھنڈا ہوا. پھر تھوڑی دیر بعد اس کو کہا یہاں بیٹھو. پھر وہابیوں کے عقیدے بتائے، دیوبندیوں کے عقیدے بتائے، اس کو وہابیت اور دیابنا کے کرتوت کو سمجھایا. اور سمجھانے کے بعد سرکار تاج الشریعہ اب دوسرے کام میں مشغول ہو گئے. اب اس نے دھیرے سے کہا حضور کرم نوازی ہو، آپ اگر میرے غریب خانے پر تشریف لے چلتے. سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا ابھی معاملہ تمہارا تازہ ہے، آئندہ آؤں گا، اور اگر تم اپنی توبہ پر قائم ہوگے تب دیکھوں گا، تمہارے گھر جاؤں گا. اگر یہ طریقہ اگر سب اپنا لیتے، قسم خدا کی مریدوں کی صحیح طور سے اصلاح بھی ہو سکتی تھی، اور مرید سچا پکا مسلمان سنی مسلمان بھی رہ سکتا تھا. لیکن اس لیے ہوش کے ناخن سنبھالو، ہے نا. سرکار تاج الشریعہ نے یہ تو بہت پہلے ہی مسئلہ بتا دیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کا نام آج بہت لوگ لیتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. لیکن اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ہما شما کی کیا اوقات کہ ہم فتاوی رضویہ شریف سمجھ سکے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جنہوں نے فتاوی رضویہ کو سمجھ لیا ہے، جس نے اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیا ہے، حضرت تاج الشریعہ یہ حضرت امام عشق و محبت کے مسلک کی چلتی پھرتی تصویر ہے. ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پہچاننے کے لیے اس دور میں تاج الشریعہ کی زندگی دیکھ لے کہ سرکار تاج الشریعہ نے جی کر کے دکھایا. محدث کبیر آج بھی دکھا رہے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے، تعلیم اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے، فکر اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ان بزرگوں کی زندگی کو دیکھنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بد مذہبوں کے مکر و فریب سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث و خواجہ رضا کی غلامی میں جلائے اور انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.